شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ لا کیا ہے، واٹ از لا اینڈ اٹس کائنڈز اینڈ سورسز، اس کے کائنڈز کیا ہیں اور سورسز کیا ہیں۔ تو انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے کہ لا از اے سوشل سائنسز اینڈ گرو اینڈ ڈیولپ ود دا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی۔ دیکھیں یہاں ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی کہ لا جو ہے ایک سوشل سائنس ہے اور یہ گرو کرتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے ود دا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی۔ جیسے جیسے سوسائٹی ڈیولپ ہوگی ویسے ویسے لا بھی ڈیولپ ہوتا جائے گا، کیونکہ لا کا جو کنٹیکٹ ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ پرابلمس کے ساتھ ہے، وائلیشنز کے ساتھ ہے۔ تو جس طرح وائلیشنز ہوتی ہیں یا پرابلمز ہوتی ہیں، لا کو بھی ویسے ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ چینج کرنا پڑتا ہے۔ تو لا از اے پرنسپل، لا کیا ہے؟ ایک پرنسپل ہے، اینڈ ریگولیشن ہے اسٹیبلش ان کمیونٹی بائی سم اتھارٹی اینڈ اپلیکیبل ٹو اٹس پیپل۔ کہ لا کیا ہے؟ ایک پرنسپل ہے، ریگولیشن ہے جو اسٹیبلش کرتی ہے کمیونٹی کسی اتھارٹی کے ذریعے، اور اس کو اپلیکیبل وہ لاگو ہوتی ہے اسی لوگوں کے اوپر یا اس سوسائٹی کے لوگوں کے اوپر۔ تو انٹروڈکشن میں کیا چیز ہے کہ لا ایک سوشل سائنس ہے، گرو ہوتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، کس کے ساتھ ساتھ کہ جب آپ کی سوسائٹی ڈیولپمنٹ کر رہی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی کے ساتھ اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ جیسے جیسے سوسائٹی میں چینجز آتے جائیں گے لا میں بھی چینجز آتے جائیں گے۔ لا ہے کیا؟ ایک پرنسپل ہے، ایک ریگولیشن ہے، ٹھیک ہے، اسٹیبلش کی جاتی ہے کمیونٹی کے لیے۔ کچھ اتھارٹیز ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور اس میں چینجز کرتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لا کی آپ کی ڈیفینیشن اور انٹروڈکشن ہو گیا۔ ٹائپس آف لا کی اگر ہم بات کریں کہ اس کی کائنڈس کیا ہیں، ایک ہے جنرل لا، اس میں پہلا ہمارے پاس آتا ہے کہ جنرل لا۔ اس کی کچھ لائنس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو دا انٹائر باڈی آف لا کنسسٹ آف دا جنرل لا، کہ انٹائر باڈی آف دا لا جتنی بھی لا ہے وہ کنسسٹ کرتی ہے جنرل لا کے اوپر۔ جتنی بھی لاز ہیں، چاہے وہ کسی اسپیسیفک پوائنٹ کے اوپر ہے یا کسی اسپیسیفک پرسن کے اوپر ہے، کسی کے اوپر بھی ہیں، وہ کس میں آ جاتی ہیں؟ جنرل لا میں آ جاتی ہیں۔ اٹ میں بی ڈسکرائب ایز اے پارٹ آف دا لا وچ از کنسرن اینڈ اپلائز ٹو آل پرسن ود آؤٹ ڈسکریمنیشن اینڈ وچ از ناٹ لمیٹیڈ۔ کہ جنرل لا کیا ہے؟ ایک تو جتنے بھی لا ہے وہ سارے اسی کے اندر ہی آ جاتے ہیں، اور یہ جو کنسرن ہے اس کا اپلائز ہوتی ہے وہ آل ٹو آل پرسن کے اوپر ہوتی ہے، سب کے اوپر یہ ہوتی ہے، چاہے وہ لوکل ہو چاہے وہ اسپیشل ہو، تو اس کے اوپر یہ جنرل لا جو ہے یہ اپلائی ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے فارن لا، پرائیویٹ انٹرنیشنل لا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اگر ہم بات کریں تو کنونشنل لا اوریجینیٹس ان ایگریمنٹ از اے لا فار دوز ہو میک اٹ۔ کہ ایگریمنٹ جو ہے وہ لا ہے جو لوگ ایک دوسرے کے لیے بناتے ہیں، جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک لا ہوتا ہے۔ اگر کسی دو بندوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا کسی بات کے اوپر تو وہ ایک لا ہے۔ اور کنونشنل رولز کریٹ لیگل رائٹس، اور یہ لیگل رائٹس کو جو ہے کیا کرتے ہیں؟ کریٹ کرتے ہیں۔ تو فارن اور پرائیویٹ میں کیا ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جو بھی ایگریمنٹ ہوگا کسی دو انڈیویجولز کے درمیان یا دو کنٹریز کے درمیان تو وہ بھی ایک لا ہوگا، اور یہ لا جو ہے کوئی اتھارٹی اس کو شیپ دیتی ہے یا ڈیزائن کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اکنامک لا، اٹ از دا اسپیس آف enacted law which has its source in various form of subordinate legislative authorities possessed by private person. یہ ایسا لا ہوتا ہے جو کوئی اسپیسیفک، آپ اس کو سمجھ لیں، فار ایگزامپل اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ جیسے گمل یونیورسٹیز کے کچھ رولز ہیں اور کچھ رولز ہمارے جو ہے وہ قرطبہ یونیورسٹی کے ہیں۔ تو اگر ہم ان دونوں کا کمپیریزن کریں تو ان کے جو لاز یونیورسٹی نے اپنے سیٹ کیے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے چینج ہوتے ہیں۔ ہاں جو ایچ ای سی سے آ گئے تو وہ دونوں کے لیے کامن ہے، لیکن کچھ ایسے رول ریگولیشنز ہوتے ہیں جو یونیورسٹیز نے سیٹ کیے ہوتے ہیں وہ اسپیسیفک اسی کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ
ایٹونامک لا میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا وہ ادارہ ہی اس کو ڈیزائن کرتا ہے, وہ اس کے اپنے ہی مطابق اس کو سیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسپیشل لا, اٹ کنسسٹ آف سرٹین ادر باڈیز آف لیگل رولز وچ اپلائی آن انڈر اسپیشل کنڈیشن. یہ وہ رول ہے, وہ قانون ہے جو کسی اسپیشل کنڈیشن میں ہی اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سر جوہان سلمن میک مینشن آف دا فالوئنگ فارمز آف اسپیشل لاز. کچھ اس میں اسپیشل لاز میں ہمارے پاس جو ہے ایک لوکل لا آ جاتا ہے, میونسپل آ جاتا ہے, اور لوکل کسٹمری لا آ جاتا ہے. تو یہ اس کے ایک وہ ہیں. کہتے ہیں کہ اس میں اگر ہم ڈیفینیشن اس کو دیکھیں تو لوکل لا اور میونسپل لا کی, تو اٹ از اے باڈی آف لا وچ obtained اونلی ان certain پارٹس آف دا اسٹیٹ اینڈ ناٹ تھرو آؤٹ اٹس ٹیریٹری. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک لوکل سسٹم کے اوپر یہ ایک بنا ہوتا ہے. اس میں یہ تھرو آؤٹ جو ہے ایک کنٹری میں تھرو آؤٹ رن نہیں کرتا. تو اسپیسیفک کسی علاقے کے لیے یا اس کے لیے یہ لا ہوتا ہے. یہ کسٹمری لا, کسٹمری لا کہتے ہیں جو ٹریڈیشنل کسی علاقے کا چل رہا ہوتا ہے, تو یہ اسی کے اوپر ہی اپلائی ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر یہ کسی اور علاقے کے اندر نہیں جاتا. فار ایگزامپل آپ لاہور کو لے لیں, تو اس میں جو کچھ کسٹمری لا ہیں جیسے جرگا سسٹم ہو گیا یا وڈیرا سسٹم ہو گیا, تو اس کے جو قانون ہو گیا وہ نسبت اگر ہم کے پی میں لے آئیں تو یہاں جرگا سسٹم ہو گیا, اور وہ کچھ ہی جگہوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے جیسے وزیرستان ہو گیا, لکی مروت ہو گیا. تو ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی جرگا سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ہی جو لوکل لا ہوتے ہیں جو اپلائی ہوتے ہیں اسپیسیفک پوائنٹس کے اوپر, تو انہیں ہم میونسپل لا یا لوکل لا کہتے ہیں. کسٹمری لا, تو دیر آر مینی کسٹم وچ ہیو بین پریویلنٹ ان دا سوسائٹی بفور دا اسٹیٹ کیم انٹو ایگزسٹنٹ. دے ہیو assumed دا فورس آف لا ان کورس آف ٹائم. اٹ از enforced بائی دا اسٹیٹ ایز اے لا بیکاز آف جنرل اپروول بائی دا پیپل. کوئی ایسا قانون, کوئی ایسی رسم جو چلتی آ رہی ہو اس اسٹیٹ بننے سے پہلے, اور لوگ اس کو آبزرو کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جیسے ہم لا آف میرج کی بات کریں, سکسیشن کی بات کریں, اڈاپشن کی بات کریں, تو کچھ بھی اگر ہم اس لیول کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ لاج ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ بننے سے پہلے ہی موجود ہوتے ہیں. جیسے ہی کنٹری یا کوئی ملک وجود میں آتا ہے تو وہ ان جو ٹریڈیشنز کو ہوتا ہے اس کو لا میں چینج کر لیتا ہے, جس کو ہم کسٹمری لا بھی کہتے ہیں. اور وہ عموماً ہمارا جو وہ لا ہوتا ہے وہ مطلب کہ ایک ہیبٹ بیس کے اوپر جو بہت عرصے سے چلا آ رہا ہوتا ہے. تو جیسے لا آف میرجز ہو گئی, تو پاکستان اور انڈیا میں جو میرجز کا سسٹم ہے, چونکہ اگر ہم اس کو دیکھ لیں, ایک اسلام میں تو ویسے نکاح ہے, اس کے علاوہ رسومات نہیں ہیں, لیکن انڈیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو بہت سارے ایسی رسومات ہیں جو ان کی لیگل قرار دی گئی ہیں, حالانکہ وہ ان کے کلچر کے اندر تھی, نہ کہ ان کے مذہب کے اندر تھی. تو وہ آبزرو کر رہے تھے اور بہت میجارٹی اس کو سپورٹ کر رہی تھی, تو گورنمنٹ کے لیے وہ چیز مجبوری بن جاتی ہے کہ اس کو لا میں چینج کرے. تو کسٹمری لا کہتے ہیں جو ٹریڈیشنلی یا روایتی چلے آ رہی ہوتی ہیں چیزیں, اور وہ لا میں چینج ہو جائیں. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹرنیشنل لا. تو انٹرنیشنل لا کی تو کوئی وہ نہیں ہے اس میں, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل راج ہوتا ہے. اٹ از دا باڈی آف کسٹم یوزیج کنونشن اینڈ پرنسپل آف انٹرنیشنل پراپرٹی اینڈ نیچرل جسٹس ایز ایکسیپٹیڈ بائی نیشنز آف دا ورلڈ. کہ انٹرنیشنل پراپرٹیز, نیچرل جسٹس جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں, پوری نیشن اس کو ایکسیپٹ کرے, وہ ہمارے پاس ہوتا ہے انٹرنیشنل لا. اس لا کو سب جب فار ایگزامپل انٹرنیشنل لا وہ ہوتا ہے جس سے سارے کنٹری ایکسیپٹ کریں اور وہ ریگولیٹ ہو, اور اس کو ایکسیپٹیڈ بائی اسٹیٹس ہو, اس کو اسٹیٹس جو ہیں وہ ایکسیپٹ کریں ان دیئر ریلیشن وچ ایچ ادر. اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہمارے کنٹری کے اندر چلتے ہیں, اور چونکہ ہم نے باہر بھی ایک دوستانہ تعلق رکھنا ہوتا ہے تو ہمیں انٹرنیشنل لاز کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے. تو ان کی پراپرٹیز, ان کے پرنسپلز, وہ ہمیں وہ چیزیں کیا کرنی پڑتی ہیں, ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں. تو یہ جو ہے انٹرنیشنل لا میں آ جاتا ہے. تو
جیسے ہم نے پہلے لا کی ٹائپس پڑھی ہیں تو اس میں سے یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹائپس ہے. پرائیویٹ لا. It is concerned with the matter concerning the individual more than public. It regulates the governance relation of citizen with each other. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ پرائیویٹ لا ایسے ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی انڈیویژول کے درمیان ہوتا ہے. اگر ہم فار ایگزامپل اس کی بات کریں ایگزامپل کی، تو جتنے بھی انشورنس کمپنیز ہیں یا سیلز آف گڈز ہیں یا پرسنل انجریز ہیں یا سول رانگز ہیں، پارٹنرشپ ہے، اگر دو بندے پارٹنرشپ کرتے ہیں تو وہ اپنے درمیان ایک معاہدہ سیٹ کریں گے. انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں اتنا دیں گے تو جب آپ کو لاس ہوگا تو ہم آپ کو اتنے لاکھ پے کریں گے. یہ پرائیویٹ لا ہو گئے. اب گورنمنٹ کے حساب سے کسی کو پیسے دینا یا انجریز ہو گئی، کوئی انشورنس ہو گئی میڈیکل کی، یا یہ اس میں نہیں آتا، یہ پرائیویٹ لا میں آتا ہے. کوئی کمپنی آپ کو دے رہی ہے یا کوئی فرم آپ کو دے رہی ہے تو یہ پرائیویٹ لا کے اندر جو چیزیں بھی وہ آپ کے ساتھ ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ مور دین پبلک ہوتی ہیں، وہ انڈیویژولس جو اس کے ساتھ انڈیویژولس کے ساتھ کرتی ہیں، تو وہ ریگولیٹ کرتی ہیں اسی بندے کے اوپر جو اس فرم میں یا اس کمپنی میں کام کر رہا ہے. پرائیویٹ لا ہے، اگر ایک کمپنی نے ایک لا بنایا ہوا ہے کہ ہمارا جو بھی بندہ انجر ہوگا، اگر اس کی گاڑی ڈیمیج ہو جائے گی تو ہم اس کو انشورنس دیں گے، پیسہ دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اسی ایریا میں دوسری کمپنی کے کچھ علیحدہ رولز ہوں، تو اسے ہم پرائیویٹ لا کہتے ہیں. پبلک لا ہمارے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پبلک لا کی ہے کہ اوبلیگیشن آف اے اسٹیٹ ٹوورڈ دا سٹیزن شپ، کہ جتنے بھی رائٹس ہیں اوبلیگیشنز ہیں آف دا اسٹیٹ ٹوورڈ سٹیزن شپ کے، اس میں ہمارے پاس یہ ہو جاتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہے وقت کی وہ کوشش کرتی ہے کہ پبلک لا کو 100% لاگو کرے، پبلک کے اوپر اس لا کو کیا کرے، لاگو کرے. تو اس میں ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو لا آ جاتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو میں اس لا کو کیسے ہم نے انفورس کرنا ہے، یا اس کے رائٹس ہو گئے یا سٹیزن شپ کے جو رائٹس ہو گئے، تو یہ پبلک لا میں ہمارے پاس آ جاتا ہے. اٹ سیکس ٹو ریگولیٹ دا ایکٹیویٹی آف دا اسٹیٹس، کہ ایکٹیویٹی جو ہے اسٹیٹس کی اس کو ریگولیٹ کرنا، اس کو چلانا، اس کے اوپر جو رول لاگو ہوتے ہیں وہ پبلک لاز ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل لاز ہیں. کانسٹیٹیوشنل لاز میں ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں کہ یہ سب سے اعلیٰ قسم کا فنڈامنٹل لا ہوتا ہے ہمارے پاس. It provide for the working of the constitutional of country. Constitutional defines and the composition of function of the organs of governments. لیجسلیشن جو بناتی ہے وہ امپلیمنٹ کرواتی ہے، سپریم کورٹ اس کے فیصلے کرتی ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل لا ہوتا ہے جو پرووائڈ ہوتا ہے فار ورکنگ کے لیے. ٹھیک ہے. اور کانسٹیٹیوشنل لا جو ہے سب سے بہترین لا ہوتا ہے، یہ سپیریئر ہوتا ہے، سب آرڈینریز لا سے یہ سپیریئر ہوتا ہے. ایڈمنسٹریٹو لا ہو گیا. اٹ از دا لا اینڈ رول کنسرننگ دا ایڈمنسٹریشن آف دا ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ آف دا اسٹیٹ. اٹ ڈیل دا اسٹرکچر پاور فنکشن. یہ کیا ڈیل کرتا ہے؟ پاور اینڈ فنکشن آف دا آرگن آف دا ایڈمنسٹریشن. جتنے بھی ایڈمنسٹریشن کے آرگنز ہیں ان کے فنکشن کو یہ کیا کرتا ہے؟ ورک کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے، اس کو، اس کے اسٹرکچر کو ڈیل کرتا ہے. لیمٹ آف دیئر پاورز، ان کی پاورز جو ہیں، میتھڈ کیا ہیں، پروسیجرز کیا ہیں، کو کیا فالو کر رہے ہیں. تو جو ایڈمنسٹریٹو لا ہوتا ہے یہ اس چیز کو اوپر فوکس کرتا ہے. سورس آف لا کی ہم بات کریں، لیجسلیشن ہے، کسٹم ہے، پریسیڈنٹ ہے، جورسٹک اوپینین ہے، انٹرنیشنل کنونشن ہے. لیجسلیشن there are type obvious reason for legislation being regarded as one of the most effective source of law. Firstly, it involves laying down of legal rules by legislature which the state organize as a law. Secondly, it has the full legislation کیا ہوتی ہے؟ یہ میکنگ کرتی ہے قانون کو، یہ سورس ہوتا ہے لا کا، جو کیا کرتی ہے؟ ڈکلیئر کرتی ہے لیگل رولز کو
کمپیٹنٹ اتھارٹی کے ذریعے. پہلے اس لا کو بنایا جاتا ہے، پھر اس کی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہے یہ اس اتھارٹی سے اس لا کو لے کر پھر اس کو کیا کرتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈکلیئر کرنا، واضح کر دینا، اس لا کے متعلق بتانا، ان کی انفورسمنٹ کے متعلق بتانا. تو لیجسلیشن جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور افیکٹو سورس آف لا ہے. پھر ہمارے پاس ہے کسٹم. ٹھیک ہے، it occupies an important place in regulation of human conduct in almost all the societies. In fact, it is one of the most oldest source of law making. دیکھیے کسٹم کا میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جو ہیبٹس چلی آ رہی ہوتی ہے، جو بہت سارے ایسے کام جو ٹریڈیشنلی چلے آ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو لا میں چینج کرنا، یہ ہر سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے. اور یہ ون آف دا اولڈسٹ سورس آف لا ہے، کہ یہ لا کا جو ہے ایک اولڈسٹ سورس ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی کام ایک پارٹیکولری ایک سوسائٹی اس کو کر رہی ہے، چاہے اس کی ہیبٹ ہے یا اس کے کلچر میں وہ چیز ہے، تو بعد میں جب اپروول ہوتا ہے پیپل کی وجہ سے، تو اس چیز کو لا میں چینج کرنا ایک مجبوری ہو جاتی ہے. اور وہ ایک ایسی مجبوری ہوتی ہے جس کو سارے اس کو مطلب اپنے اوپر امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں. تو کسٹم بھی ایک سورس ہے لا کا. پریسیڈنٹ جو ہے، ان ایوری کنٹری لیگل سسٹم کنسسٹ آف جوڈیشل آرگن. دا فنکشن آف دا جوڈیشل آرگن از ٹو گیو جسٹس ڈیسیجن ان ڈسپیوٹس. دیکھیں کہ کوئی بھی کنٹری ہے اس میں ایک لیگل سسٹم ہوتا ہے جو جوڈیشل آرگن کے اوپر وہ کنسسٹ کرتا ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی تنازع ہو اس میں اس نے ڈیسیجن دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈسپیوٹس ہو تو ججز کیا کرتے ہیں، وہ اس میں ڈیسیجن دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایک لیجسلیٹو لا ہے اور کوئی پارٹیکولر پوائنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا اور ڈسپیوٹ جو ہے وہ ارائز ہو رہا ہے، تو جج کیا کرتے ہیں، وہ اپنے جو سینس ہوتا ہے اس کے مطابق رائٹ یا رانگ ڈیسیجن کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو اس قسم کی جو اتھارٹی ہوتی ہے جو رائٹ اور رانگ ڈیسیجن کو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو اس کیس کی جو نیچر ہوتی ہے ہم اسے کہتے ہیں پریسیڈنٹ. تو اس کی اگر ہم ڈیفینیشن پڑھیں تو پریسیڈنٹ از دا اسٹیٹمنٹ آف لا فاؤنڈ ان جوڈیشل ڈیسیجن آف ہائی کورٹ یا سپیریئر کورٹ مین ٹو فالو بائی دا سیم کورٹ ایز اے آل سب کوآرڈینیٹس. ٹھیک ہے، اور یہ ٹرم presented generally means some set pattern guiding the future conducted. دیکھیں جوڈیشل جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ان سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہوتا تو وہ ان کو رائٹ اور رانگ کا ان کے پر سینس ہوتا ہے اور وہ اس سینس کو استعمال کرتی ہے. تو اس کیس کو ہم کیا کہتے ہیں، پریسیڈنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سورس آف لا ہوتا ہے کہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے اور آپ نے اس کے اندر کچھ اپنا سینس پٹ کر کے اس کا رائٹ اور رانگ کو ڈیسائیڈ کر دیا، اور وہ ڈیسیجن جو ہے بیکم اتھارٹی. جو ڈیسیجن آپ نے دیا اپنے سینس آف ہیومر کے اوپر، اور وہ جو ہے ڈیسیجن کیا بن گیا، ایک اتھارٹی بن گیا، تو اس کو آپ لا میں چینج کر لیتے ہیں اور وہ ایک سورس بن جاتا ہے لا کا، کہ اس سے بھی ہم قانون کو میکنگ کر سکتے ہیں. جورسٹک اوپینین ہوتا ہے ہمارے پاس کہ plays an important role for the source of law. Justice express their views on a particular topic. It is counted as a base of legal proceeding. Apart from judgment, jurists express their views on legal matter. It is a sum or total of opinion of the judges, well known as a lawyers. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک جو ہے موسٹ امپورٹنٹ سورس آف لا ہے. تو لیگل سسٹم کیا کرتا ہے، وہ ایک اوپینین دیتا ہے، ایک اوریجنل سورس آف لا سے ایک اوپینین دیتا ہے جو ادر اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. دیکھیں جتنے بھی لائرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک اوپینین دیتے ہیں، اوریجنل جو ایک لا چل رہا ہوتا ہے اس کے ریلیٹڈ ایک اوپینین دیتے ہیں، اور وہ اوپینین اگر ایتھینٹک ہو تو وہ ایک بن جاتا ہے سورس ہمارے پاس لا کا. تو اگر وہ اتھارٹی جو آپ کو یہ سورس دے رہی ہے اور وہ سورس ایتھینٹک ہے، تو اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آئندہ وقت میں، آنے والے وقت میں لا میں چینج ہو جائے.
تو یہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے، جورسٹک اوپینین، جس میں بہت سارے لائرز ہو گئے، ججز ہو گئے، وہ اوپینین دیتے ہیں اس قانون کے متعلق یا اس کے ریلیونٹ دیتے ہیں، اور وہ ایک سورس آف لا ہوتا ہے، بعد میں ہو سکتا ہے کہ اس سے امینڈمنٹ کر کے ایک لا بنایا جا سکے۔ اچھا، ایک اور پھر ہمارے پاس آتا ہے انٹرنیشنل کنونشنز، ٹھیک ہے۔ A convention is a selection from among two or more alternatives where the rule alternative is agreed upon among the participants. It is a multilateral treaty یا instrumental negotiate under the auspices of international organizations such as the United Nations. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل لا یہ ہوتے ہیں جو یونائٹڈ نیشن نے آپ کو کچھ قانون دے دیے ہیں، تو سارے ملک جو ہے وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں، یا کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، یو این نیشن والے یا یونائٹڈ نیشن والے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں، فار ایگزامپل وومن رائٹس کی اگر ہم بات کریں تو وومن رائٹس ہمارے جو اسلامک لا ہے اس میں ایکویلٹی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ٹریڈیشنلی ہمارا جو ہے ایک پردہ سسٹم آ رہا ہے۔ اب یونائٹڈ نیشن کہتا ہے کہ اب عورت کو ایکویلٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پردہ بھی نہ کرے۔ تو کچھ لاز ایسے ہوتے ہیں جو میں فارن یا کچھ بڑی آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں وہ دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں فالو کرنی ہیں اور اس کو اپنے ملک کے اوپر امپلیمنٹ کرنی ہے۔ اگر آپ یہ چیز فالو نہیں کریں گے تو انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے ساتھ بائیکاٹ کرے گی، آپ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ میں پرابلم بنے گا۔ تو یہ بھی انٹرنیشنل کنونشنز جو ہوتی ہیں یہ بھی ایک سورس ہوتا ہے ہمارے پاس لا کا۔ تو یہ لا کیا ہے، اس کے کائنڈس کیا ہیں اور سورسز کیا ہیں، یہ سلائیڈز میں نے آپ کو جو ہے بتا دی ہیں۔ اگر پھر بھی کسی قسم کا آپ کو پوائنٹس میں پرابلم ہو تو کائنڈلی آپ کامنٹس کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو ہے آن لائن کلاسز ہیں اور کوئی شیڈول جو ہے آپ کا وہ پورے ہفتے میں صرف ایک کلاس کا ہے، تو کائنڈلی یہ سلائیڈز بھی میں اپلوڈ کر دوں گا اور آپ اس کو پڑھیں، اور اس کے ریلیونٹ جو انٹرنیٹ سے اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ باقی کسی قسم کا کوئی پوائنٹ میں پرابلم ہو تو یو کین آسک فریکوینٹلی، ٹھیک ہے۔